واہ شہباز شریف تیری جرت کو سلام کرتا ہوں، تیری بہادری کو سلام کرتا ہوں۔ او میرے زرداری، ہر شے داری لیکن ایمان نہ داری، ہر شے داری، ہر شے داری، ہر شے داری لیکن ایمان نہ داری، ہر شے داری حیا نہ داری، ہر شے داری شرم نہ داری، ہر شے داری لیکن ایمان کلمہ نہ داری، ہر شے داری حیا و شرم نہ داری۔ واہ زرداری، واہ زرداری، سب پہ بھاری، سب پہ بھاری، ملا پہ بھاری، ملا پہ بھاری، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، صوفی بھی بھاری، تبلیغی بھی بھاری، بھاری بھاری بھاری، صرف شیطان طاقتوں کے لیے، طاغوتی قوتوں کے لیے بھاری نہیں ہے، وہاں بہت ہلکا ہے، باقی ہر جگہ بھاری ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہے باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ۔ مولوی بھاری تھا، مولوی بھاری تھا، قرآن بھاری تھا، حدیث بھاری تھی، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قرآن ثقیل تھا، یہ بھاری تھی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ نبی پر سردی میں جب وحی آتی تھی، بھاری وحی، تو میرے نبی کے پسینے آتے تھے۔ بولا کیا کہتے ہیں، جن اور انسان سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، یہ دونوں بھاری تھے، ان کا روب تھا، ان کا دبدبہ تھا، قرآن بھاری تھا، حدیث بھاری تھی۔ لیکن اب مسئلہ ہو گیا، ہمارا بلوچ سب پہ بھاری ہو گیا۔ بلوچ ہے، مجھے تو خوشی ہے، میرا اپنا عزیز ہے، مجھے تو خوشی ہے، زرداری میرا اپنا عزیز ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ باقی آپ لوگ پٹھان لوگ پریشان ہو جاؤ، کیا کرو گے؟ خواہ کرو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بلوچ لوگ برحال ہمارا اپنا آدمی ہے۔ اس نور کو چھوڑ کر کے مجھے حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان نے مجھے مذاق میں، یہ لاہور کا جو اجلاس ہوا اس میں میرا بیان بھی تھا، آپ کو پتا ہوگا، مجھ سے مذاق کر کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ مولوی منظور سیاست میں آ جاؤ، بہت مزہ آئے گا۔ ہنس کر کے میں نے کہا شعر آپ کی ضرورت ہے اسمبلی میں، اور دیگر علماء کی ضرورت ہے، ہم اسمبلی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تدریس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تصنیف و تالیف کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور تلوار کو بھی نہیں چھوڑیں گے، گولی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کو ہر تصوف خانقاہوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ختم نبوت کو ہم سنبھالیں گے، ناموس صحابہ کو بھی ہم سنبھالیں گے۔ حضرت شیر صاحب آپ کو وہاں مقرر کیا، لیکن آپ کی اسمبلی پہ میں نہیں آتا، اس اسمبلی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے اس پہ نہیں آنا ہے۔ میری اسمبلیاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اٹھ ابھی اٹھو، اٹھ شاباش، یہ اسمبلیاں، یہ اس اسمبلی کو دیکھ لو، ابھی بیٹھ جاؤ۔ یہ جو اسمبلیاں نا، اس قسم کے ہزاروں میرے سامنے تفسیر میں بیٹھے ہوتے، تمہاری اسمبلی بے شرمی والی اس اسمبلی میں، وہ اسمبلی میری اسمبلی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں۔ کمال ہمارا ہوتا ہے، جہاں حدیث کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں قرآن کی آواز گونج اٹھتی ہے، اسمبلی تو یہی ہے۔ تو طلبہ اور علماء بولو کس قسم کے اسمبلیاں؟ ہم مولانا کو سپورٹ کریں گے، مولانا کو بھی، اور خلافت آپ کا حق ہے، خلافت صدارت آپ کا حق ہے، وزارت عظمیٰ آپ کا حق ہے۔ بدبخت ہے وہ مولوی، بدبخت ہے وہ صوفی جس کو بتایا گیا سیاست آپ کا کام نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ایک بڑی سی تسبیح دے دے، یہ میرا کام ہے، خلافت میرا حق نہیں ہے۔ اور داڑھی منڈے میرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مقدر کے فیصلے کرے، عورتوں کے ہاتھ میں قلم ہو، اسمبلی میں بجلی کا فیصلہ وہی کرے، روڈوں کا فیصلہ کرے، رزق کا فیصلہ وہی کرے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا پانی کا فیصلہ بھی وہی کرے، اسپتالوں کا فیصلہ وہی کرے، اسکولوں کا۔ مجھے مرنا چاہیے، میرے مردانگی پہ بھی لعنت ہو کہ ایک سرخی پاؤڈر والا وہ میدان پہ چڑھ گئی ہے، اور میں یہ ہے کہ میرے قسمت کے فیصلے ان کے ہاتھ میں، مجھ سے بڑا کوئی بزدل دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ کانت بنو اسرائیل، بخاری میں آپ نے پڑھا ہے، بخاری میں 3 جگہ پر یہ روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر۔ سیاست نبیوں کا کام ہے، اقتدار آپ کو سنبھالنا ہے۔ 900 سال، بولو 950 برس ہماری حکومتیں رہی، صرف 9 چوریاں ہوگی، نہیں 11 چوریاں ہوگی۔ 950 برس میں کتنی چوریاں ہوئی؟ 11 چوری۔ میرا چھوٹا سا محلہ ہے، اس محلے کے اندر ایک ہفتے میں 20 چوریاں ہوتی۔ 950 برس کے اندر 11 چوریاں ہوگی۔ اور میرے قریب اللہ آپ کا بھلا کرے نادرم بائی پاس ہے، اس میں 1 گھنٹے کے اندر 80 گاڑیاں ڈیڑھ گھنٹے میں لوٹ گئی۔ موبائل پیسہ گھڑیاں چور اٹھا کر کے لے گئے۔ 80 گاڑیوں میں ٹائم لگے گا نہیں لگے گا؟ بڑی تفصیل سے انہوں نے، آخرکار جب وہ بھاگ گئے تو ہمارے حکومت اسلامیہ حضرت عمر بن الخطاب کے پولیس والے پہنچ گئے، ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے بھاگے، اور چوروں نے بتایا کہ ہم نے پورا صفایا کر دیا۔ اب اس کے بعد
آخر 80 گاڑیاں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 80 گاڑیاں. 80 گاڑیوں کے بعد اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرو، ہو گیا ماشاءاللہ. پولیس اور فوج الرٹ کھڑی ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ دشمنوں کو ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹ لیں گے، دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے. مدارس میں جو بھی آتا ہے 80 سال میں نہ اس کو کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ اس کو حدیث کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ حلال و حرام کا پتہ، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. آپ نے علماء نے اپنا منصب چھوڑ دیا، وہ منصب ان کے حوالہ کر دیا. جو بھی آتا ہے مولوی کا گلا دباتا ہے، اے ملا بکواس مکو، چپ سے سڑے، چپ سے. ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، یہی کام ہے ان کا. اور کہتے ہیں کہ جی ہم جو لوگ سہولت کار ہیں ان کو پیسے دے رہے ہم ان کو دبائیں گے. سہولت کار کون ہے؟ میرے مدرسے کے اندر سہولت کار آپ کو بتاتا ہوں. ایک بوڑھی اماں آتی ہے نابینا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے اس کو اماں جی کہتی ہے حافظ مزدور کدھر ہے؟ میرا نام منظور ہے لیکن اس کو منظور نہیں آتا. وہ اماں جی مولوی منظور نہیں کہہ سکتی بلکہ کیا کہتی ہے اس طرح، حافظ مزدور کدھر ہے؟ حافظ مزدور کدھر ہے؟ جی اماں جی حافظ مزدور، ہاں حافظ مزدور جو یہ مدرسہ چلاتا ہے حافظ مزدور. جی اماں مزدور میں ہوں. اماں جی مزدور، بیٹا یہ میرے بیٹوں نے پیسے دیے ہیں، پتہ نہیں 5,000 ہے یا 10,000 ہے کتنا، کبھی انہوں نے 200 دیا، کبھی 500 دیا، کبھی 1000 دیا. بیٹا یہ پیسے لے کر کے طلبہ پر خرچ کرو، یہ میرے سہولت کار ہے. اور کہیں کوئی بڈھا آ جاتا ہے، لنگڑا لوڑا قسم کا بڈھا نابینا، وہ آ کر کہتے ہیں سائیں منظور کدھر ہے؟ سائیں منظور سندھی میں کہتے ہیں، ہم تو سندھ میں رہتے ہیں. سائیں منظور وہ کچھ پیسے لا کر کہتے ہیں کہ بیٹوں نے مجھے دیا. کبھی کوئی یتیم بچہ 13-14 سال کا کہ میری بیوہ ماں نے یہ پیسے بھیجا مسجد کے اندر لگا دو. یہ بیوہ خاتون یہ ہمارے سہولت کار ہے. یہ بوڑھی خاتون نابینا یہ سہولت کار ہے. یہ لنگڑا لوڑا بوڑھا یہ سہولت کار ہے. نمٹ لو ان سے، ماشاءاللہ تمہاری بہادری کو آسمان بھی سلام پیش کرے گا. پاک فوج، پاک یہ کہ رینجر اور پاک FC زندہ باد، بولو زندہ باد زندہ باد. اس لیے کہ آہینی ہاتھوں سے، یہ اس کی آہینی ہاتھ ہے، بوڑھی ہے، یہ بوڑھی ہے. واہ شہباز شریف تیری جرت کو سلام کرتا ہوں، تیری بہادری کو سلام کرتا ہوں. او میرے زرداری، ہر شے داری لیکن ایمان نہ داری، ہر شے داری، ہر شے داری، ہر شے داری لیکن ایمان نہ داری، ہر شے داری حیا نہ داری، ہر شے داری شرم نہ داری، ہر شے داری لیکن ایمان کلمہ نہ داری، ہر شے داری حیا و شرم نہ داری. واہ زرداری، واہ زرداری، سب پہ بھاری، سب پہ بھاری، ملا پہ بھاری، ملا پہ بھاری. اور اللہ آپ کو بھلا کرے، صوفی بھی بھاری، تبلیغی بھی بھاری، بھاری بھاری بھاری. صرف شیطان طاقتوں کے لیے، طاغوتی قوتوں کے لیے بھاری نہیں ہے، وہاں بہت ہلکا ہے، باقی ہر جگہ بھاری ہے. آپ نے تو پڑھا ہے باب قول اللہ تعالی ونزل الموازین القسط ثقیلتان فی المیزان. مولوی بھاری تھا، مولوی بھاری تھا، قرآن بھاری تھا، حدیث بھاری تھی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن ثقیل تھا، یہ بھاری تھی. وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. نبی پر سردی میں جب وہی آتی تھی بھاری وہی، تو میرے نبی کے پسینے آتے تھے. مولا کیا کہتے ہیں، جن اور انسان سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، یہ دونوں بھاری تھے. ان کا روب تھا، ان کا دبدبہ تھا، قرآن بھاری تھا، حدیث بھاری تھی. لیکن اب مسئلہ ہو گیا، ہمارا بلوچ سب پہ بھاری ہو گیا. بلوچ ہے، مجھے تو خوشی ہے میرا اپنا عزیز ہے، مجھے تو خوشی ہے، زرداری میرا اپنا عزیز ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ باقی آپ لوگ پٹھان لوگ پریشان ہو جاؤ، کیا کرو گے؟ خواہ کرو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم بلوچ لوگ برحال ہمارا اپنا آدمی ہے. آپ کو بات سمجھ، یہ ہمارے لوگ ہیں. تو ہمیں پیسہ دے دے، مدرسوں سے حساب لے لے گا. تو پیسہ دے دے پھر ہم سے حساب لے لے. تیرا پیسہ تو لگتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، فنکاروں پر، اداکاروں پر تیرا پیسہ لگتا ہے. ہمیں مدرسے میں قاضی حمید اللہ، مفتی حمید اللہ کو پیسہ دے دے، اکوڑا خٹک میں دے دے، اور جامعہ درویشیہ کے اندر، امداد العلوم کے اندر وہاں پیسے دے دے، جامعہ صدیقیہ میں مولوی منظور کو پیسے دے دے، پھر ہم سے حساب لے لے. طلبہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ عظیم قسم کے لوگ ہیں. انا اوحینا الیک وحیا عظیما، یہ وحی عظیم ہے. خیر وہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات
فرمایا کہ نیت آپ کے یہ پوری کتاب کتاب الاعمال ہے، بدل وہی وہی کی بتا دیا آپ کو. پھر ایمان خود عمل ہے، وہو قول و فعل والفعل هو العمل والفعل هو العمل ولكن الفعل اعم مطلقا والعمل اخص مطلقا. ایمان بھی عمل ہے اور علم بھی عمل ہے، طہارت عمل ہے، صلاۃ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، صوم عمل ہے، جہاد آپ کا عمل ہے، غزوات آپ کے عمل ہے، آگے نکاح عمل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے دعوات دعائیں وہ بھی عمل ہے، الرد علی الجہمیت یہ بھی عمل ہے. پوری کتاب کتاب الاعمال ہے. اب میں کہتا ہوں میرے اعمال وزنی ہے، حضرت شہریار کہتے ہیں کہ میرے اعمال وزنی ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جس کی نیت پاور والی ہوگی اس کے اعمال ثقیل ہوں گے، جس کی نیت پاور والی ہوگی. اب حضرت شہریار کہتے ہیں میری پاور والی نیت ہے اور میں کہتا ہوں میری پاور والے. یہاں کتنے مولوی بیٹھے، کوئی 80 سال کی، کوئی 90 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن میرے نبی صرف 23 سال نبی نے نمازیں پڑھی ہے، 23 سال، اس لیے کہ 40 سال کے بعد نبوت کا ظہور ہوا. نبی کی 23 سال. مولانا سلیم اللہ خان 106 سال میں اس کا انتقال ہو گیا، 90 سال اس نے نماز پڑھی ہے. مولانا عبدالحق صاحب ان کے کتنے، اس میں 80 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں. مولانا مدنی 82 سال، اشرف علی تھانوی 82 سال. مولویوں کی نمازیں اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ، اعمال اتنے زیادہ ہے، لیکن ان کے اندر وہ پاور نہیں ہے. محمد کی 23 سال کی نمازیں نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت ساری کائنات کی ساری نمازیں برابر نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کی نیت کے اندر جو پاور ہوتا ہے، اس لیے شہریار یہ مفتی حمید اللہ یہ سارے کے سارے کوشش کر کے مخلص بنیں گے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. عوام کو اسم فاعل اسم مفعول سمجھ میں نہیں آئے گا. مخلصین یہ جتنے مولوی پیر طریقت ہے یہ سب مخلص ہے، مخلص نہیں ہے. لیکن نبی ہوتا ہے واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسول النبی. نبی مخلص ہوتا ہے، مفتی حمید اللہ مخلص ہو سکتا ہے، مفتی قائد شہریار مخلص ہو سکتا ہے، مولانا عبدالحق میرے شیخ سلیم اللہ مخلص ہو سکتے. مخلص نبی ہے، مخلصاً سارا الاخلاص و سجیت اللہ. آپ کو پٹھانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آسان طریقہ یہ. مخلص وہ ہے کہ اخلاص آگے ہے، مفتی حمید اللہ پیچھے، اخلاص آگے شہریار پیچھے. لیکن مخلص وہ ہوتا ہے کہ اخلاص پیچھے رہ گیا، نبی آگے نکل چکا.